میرے بچپن سے جو ہے، مطلب میں جب بچپنے میں تھا، تھوڑا بڑا ہوا، تو میں نے شمر کے متعلق جو ہے نا وہ جب بھی سنا، یعنی قبل اس کے کہتے میں پڑھنا شروع کروں یا جب میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی شروع میں، اس قدر برا میں نے شمر کے متعلق اور یزید کے متعلق سنا کہ میرے ذہن میں خیال تھا، ایک کانسیپٹ تھا کہ شمر کوئی انتہائی قریح، انتہائی بدصورت، انتہائی وحشی، انتہائی قابل نفرت کردار، یعنی مطلب جو ہے نا وہ کسی کو شمر کہہ دے تو کتنی بڑی گالی ہے، کسی کو یزید کہہ دیں کتنی بڑی گالی ہے، تو کانسیپٹ بن جاتا ہے نا کہ کوئی انتہائی مطلب جو ہے نا کری. لیکن عزیز محترم، جب میں نے بڑے ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیا اور پھر جب میں نے مختار نامہ دیکھا تو وہاں سے جا کر یہ سمجھ میں آیا کہ جو قاتلان ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام تھے، اپنے زمانے میں وہ معاشرے کی نگاہوں میں اکثریت کی بڑے معزز تھے اور بڑے معتبر تھے اور قابل احترام تھے. بڑے تعجب کی بات ہے، قاتل ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، وہ کیا کہتے ہیں، شرطا پولیس کو کہا جاتا ہے، تو پولیس کا آئی جی کون تھا؟ قاتل ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، بعد واقع کربلا کوفہ کے اندر عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، یہ باقاعدہ مطلب جو ہے نا پگڑی شگڑی لگا کے، باقاعدہ اپنا لباس جو ہے نا صاف ستھرا پہن کر، تلوار لگا کے، نہا دھو کے، خضاب کر کے، نماز شماز پڑھ کے جا کر بیٹھتے تھے دربار میں، اور بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ معاملات طے کرتے تھے، اور باقاعدہ مطلب جو ہے نا وہ امور مملکت چلاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، امپلیمنٹ کرتے تھے، محفلیں سجاتے تھے، میل ملاقات کرتے تھے، بیوی تھی، اس کے بچے تھے، اور وہ بیوی جو ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد بھی ہر روز اس انتظار میں تھی کہ کب خط ملتا ہے اور شہرری جا کر ہم گورنری، یعنی وہاں کی جو ہے نا وہ لیتے ہیں اور وہاں پر جا کر حکومت کرتے ہیں، حکومت شہرری، یعنی وہ ہر روز جو ہے نا. اور خوف کا عالم یہ تھا کہ کوفہ کے اندر کوئی علنی طور پر نہ ان کے منہ پر تھوک سکتا تھا، نہ ان کا گریبان پکڑ سکتا تھا، نہ ان کو گالی دے سکتا تھا، اور نہ یہ کہہ سکتا تو قاتل حسین ابن علی علیہ السلام. قاتل کو قاتل کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ جب آہستہ آہستہ یہ جو توابین ہیں یہ باہر نکلنا شروع ہوئے، مختار جناب جو ہے نا وہ جیل میں پڑے ہوئے تھے پہلے تو، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا شروع میں کیا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا انہوں نے نعرے لگانا شروع کیا. یہ مختار نامہ ضرور دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، کیوں بچوں کا کیا کریں گے، بچے ہیں، تو بچے جو ہے نا گلیوں میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے متعلق انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے. جرت نہیں ہوتی تھی بڑوں کو، اور بچے جو ہے نا وہ عمر سعد کو اس کے منہ پر کچھ کہتے تو پھر وہ اس کی بیوی بھی گھر میں آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ جناب جو ہے نا یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کرو. پھر اس نے کہا کہ آہستہ سے خواتین نے باتیں کرنا شروع کر دی پرائیویٹلی، ڈرتی تھیں، کھل کر بات نہیں کرتی تھی. لیکن بار کس کی بات کرو، قاتل امام حسین. اور ان قاتلوں کی صورتحال یہ تھی کہ حتیٰ جس دن شمر لعین قتل ہوا ہے ابو اسحاق کے ہاتھوں، کہان ایرانی، ابو اسحاق تو اس کا نام تھا نا حضرت مختار کا، کہان کے ہاتھوں جس دن یہ لعین قتل ہوا ہے، ایک اور قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بیٹھ کر نے اس کو دیکھ رہا تھا بڑے تعجب کے ساتھ، اور اس کو شیخ کہتے تھے نا، یہ بھی شیخ تھا. کہا یا شیخ، کا کیا بات ہے، اور وہ پیالے میں دہی کھا رہا ہے. کہتے یا شیخ یہ بتا کہ تجھے کبھی ریگریٹ نہیں ہوا، کبھی پشیمانی نہیں ہوئی، تو نے امام حسین کو قتل کیا ہے، تو قاتل ابی عبداللہ الحسین ہے، تجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، کبھی پشیمانی نہیں ہوئی کہ تو نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید شباب اہل جنہ،
اور مباہلہ کے اندر ابناءنا کا مصداق ہے۔ امام حسین کو شہید کیا ہے بھائی۔ تو وہ مزے کے ساتھ جو نا وہ جو بھی کھا رہا تھا، کھاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ تو حکم امیر تھا، یعنی یزید کا حکم تھا، امیر کا حکم تھا، حاکم کا حکم تھا، میں نے تو حکم کا اجرا کیا۔ اور وہ جو ہے نا بڑے تعجب کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا کہ یہ بدبخت جو ہے نا وہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ 4 سال کے بعد کہہ رہا وہ تو حکم امیر تھا، میں نے کیا غلط کی؟ تعجب۔ آج کے دور میں ہم شمر پر عمر ابن سعد کے اوپر، قاتلان ابی عبداللہ الحسین ابن زیاد کے اوپر آج اس کو ابن مرجانہ کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوفہ کے اندر اس کے دور میں اس کو ابن مرجانہ کہہ سکتا تھا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دور میں یزید یزیدیت کر رہا ہوتا ہے، شمر شمر بن رہا ہوتا ہے، ابن زیاد بن رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس دور میں کوئی جرت کرے یزید کو یزید کہنے کی، شمر کو شمر کہنے کی، ابن زیاد کو ابن زیاد کہنے کی، جو بعد میں کانسیپٹ کے طور پر چینج ہوتا ہے۔ ضیاء الحق جب تک زندہ تھا اس کو امیر المومنین کہتے تھے، جبڑا چوک کوئی نہیں کہتا تھا اس کی قبر کی وجہ سے، کیونکہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس دن تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخ میں ظلم و ستم کی داستانیں بھری ہوئی ہیں، اور ضروری نہیں ہوتے ہیں ایسے شاہکار، ایسے ہیرو کہ جو اسی دور میں قربانی دے کر اپنا نام مطلب جو ہے نا وہ شہداء کے اندر اور ساتھ ساتھ ایسے افراد کے اندر کہ جنہوں نے ظلم و ستم کے سامنے سر نہیں جھکا لکھوا لیتے ہیں۔ وَإِلَّا اللہم لعن من سمعت بذالک فرضیت بہ۔ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو سنتے ہیں اور راضی ہو کر لعنت کا مستحق بن جاتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ پھر جو ظلم و ستم ہوگا نا، پھر ایک امید بن جاتی ہے کہ یہ ظلم پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے، یہ بھی گزر جائیں گے 4 دن،